الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالأسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً جو مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصرانی اور صائبین یعنی بے دین، اور جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے اور انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ افسوس۔ معزز سامعین کرام، اس آیہ کریمہ میں جب مخاطب فرمایا جائے تو عقائد کے حوالے سے تقریباً سارے حصے شامل ہو جاتے ہیں ان چار حصوں میں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو مسلمان ہوئے یعنی صاحب ایمان۔ پھر فرمایا والذین ہادوا، اور یہود، نصارہ، صائبین، عیسائی اور بے دین، کافر، مشرک، یہ دو ایسے حصے ہیں جس میں تقریباً بے دین عناصر جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، چونکہ یہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح ایک طبقہ ہے والصائبین، جو بے دین ہیں، جو اعلان تو یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی دین نہیں رکھتے، ہم کسی کو حتمی قوت نہیں مانتے۔ تو اس انداز سے ہر انداز فکر اس کلام میں، ان چار حصوں میں ہر انداز فکر شامل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ جہاں اللہ جل شانہ نے تمام مشرکین و کافرین کو مخاطب فرمایا، ان کے ساتھ متصل صاحب ایمان کو بھی مخاطب فرمایا، تو اس کے پھر دو پہلو جو ہیں وہ سمجھ آتے ہیں۔ ایک حصہ کہ ایمان صرف اعلان نہ ہو، زبانی نہ ہو، تصدیقم بالقلب کی بھی جو کیفیت ہے اور حال ہے وہ بھی نصیب ہو۔ دوسرا پہلو، جب بالعموم ایک احکام کی بات آتی ہے تو آپ نے اس انداز کو سنا ہوگا یا سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں بھی جب کوئی کسی قانون کے نفاذ کا اعلان ہوتا ہے تو عام اعلان میں شہری اور غیر شہری دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اصول بیان فرمایا جا رہا ہے ان اصولوں کے پابند ہیں، وہ بحیثیت مسلمان ہوں یا وہ جن کا پہلا وقت جو ہے وہ کفر یا شرک میں بسر ہوا ہو۔ اب اس آیہ کریمہ یا ان حصوں سے یہ سمجھ لینا کہ سارے دین جو ہیں یا سارے پہلو جو وہ درست ہیں، مشروط ہے ایک بات پر کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، تو مشرک جتنے ہیں وہ حتمی طور پر ایک ذات کو ضرور مانتے ہیں، کافر بھی تقریباً ایک ذات کو ضرور مانتے ہیں، صرف وہ حصہ بچتا ہے وصائبین کہ کوئی جو بے دین ہے، جو کوئی دین نہیں رکھتے۔ کیونکہ اگر آپ یہاں ہندو کی بات کرتے ہیں تو ہندو جو ہے وہ بے شمار بتوں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن حتمی طور پر پھر بھی وہ ایک قوت کو مانتے ہیں، چاہے کسی نام سے لے رہے ہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ جو ہیں وہ شرک تو کر رہے ہیں لیکن اپنے انداز میں اللہ کریم کی ذات کو مان رہے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی یہ پہلو لے، اللہ اور آخرت کو جو مان لے، پھر اس کے ساتھ جو مرضی عقائد رکھ لے،
تو آخرت میں اسے سلامتی نصیب ہوگی، یہ درست نہیں۔ بنیادی طور پر سب سے جو پہلا نقطہ ہے دین اسلام کے سمجھنے اور اس کا آپ سمجھیں کہ جو ترازو ہے، جو پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا کلام ذاتی کے تحت ہے، لیکن جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اسے جنہیں آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے کس حصے کے مطابقت کے ساتھ عمل اختیار کیا، یعنی پھر ضرورت پیش آئے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کی تربیت فرمائی اور آپ کے روبرو انہوں نے دین اسلام پر عمل کیا۔ کوئی کسی درجے کی کوئی کمی بیشی ہے اس کی تصحیح بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی آیا کریمہ کا ترجمہ ویسا سمجھوں گا جیسے میں سمجھ رہا ہوں تو یہ عمل درست نہ ہو۔ پھر ایک عمومی طور پر بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی مذہب تو انسانیت ہے۔ انسانیت سکھائی کس نے؟ انسانیت کے اصول و ضوابط دیے کہاں کس نے؟ نصیب کہاں سے ہوئے؟ جب اس بات کی تلاش کرو گے تو یہ تلاش ہی آپ کو دین اسلام پر لے آئے گی، کیونکہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی وہ قدر جس سے بالعموم مخلوق کو استفادہ نصیب ہوتا ہے، سود مند ہے مخلوق کے لیے، آج کے اس وقت میں بھی، چاہے وہ ملک مسلمان ہے چاہے وہ ملک غیر مسلم کا ہے، تو وہ حصے جنہیں ہم اخلاقی قدریں کہتے ہیں وہ ہوں، یا قوانین جو ممالک نے اپنے اندر جن کا نفاذ کر رکھا ہے اپنے نظم و نسق کے چلانے کے لیے، اس میں جب آپ یہ تحقیق کریں گے کہ کوئی وہ شک جس سے بالعموم فائدہ مخلوق کو جا رہا ہے، اس کی بنیاد آپ کو دین اسلام میں ملے گی، وہی تحقیق آپ کو دین اسلام پر پہنچا دے گی۔ تو یہ کہہ دینا کہ آج جو میں سمجھ رہا ہوں یہی کافی اور درست ہے، یا بالعموم جی انسانیت کی بات ہے تو یہی کافی ہے، یہ ایک رائے فرار ہے، ایک دغا ہے اور ایک جھوٹ ہے۔ جو سب سے پہلے جو بول رہا ہے وہ اپنی ذات سے بول رہا ہے، وہ اپنے لیے ایک ایسی راہ تلاش کر رہا ہے جہاں سے ایک مادر پدر آزاد جسے جو اس کی منشا ہے اس کی راہ کا متلاشی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ کرتا رہوں، اور الفاظ جو ہے وہ اس طرح کے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ سارے دین کا جو حاصل ہے وہ آپ کو خیر القرون میں نصیب ہوگا، اس کی بنیادیں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں میں نصیب ہوں گی، اور سب سے جو بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے حوالے سے بلند ترین مقام پر ہیں، اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے اخلاق کریمہ کیا تھے اس پر کوئی روشنی ڈالیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ اگر کسی نے اخلاق کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنی ہے، اس کے حدود و قیود دیکھنی ہے، اس راہ کا متلاشی ہے، تو وہ پھر قرآن کریم سے رجوع کرے۔ اب اس رجوع کا جو مفہوم عملی صورت میں وہ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے ہر اس شے کو پسند فرمایا جسے اللہ کریم نے پسند فرمانے کو پسند فرمایا، کسی اس شے کو ناپسند فرمایا جسے رب کائنات نے ناپسند فرمایا۔ تو وہی حصے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب۔ تو بنیادی طور پر تین زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تابعین، پھر تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تبع تابعین۔ یہ قرون صلح ہے
جس سے سارے دین کی بنیاد جمع کر کے ائمہ کرام نے ہمارے لیے سہل اور آسان فرمائی۔ تو جب بھی بات دین کی آئے گی تو یہ بنیادی حصے ضروری اور لازم ہے کہ انہیں سمجھا جائے اور ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو یہاں پھر بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو دعوی ایمان رکھتا ہے اسے اس دعوے کے ساتھ اس کی شہادت کے لیے عملی صورت درکار ہے، کیونکہ من آمن باللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کریم پر ایمان لانا صرف ایک اعلان نہیں ہے، ایک پورا ضابطۂ حیات ہے جو آپ کے تخیلات سے لے کر ظاہری حصوں تک کی ایک بڑی باقاعدہ اور ایک پوری ترتیب شدہ زندگی ہے جسے انسان نے اختیار کرنا اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ صراط مستقیم صرف کوئی ایسا خط نہیں ہے کہ جسے کھینچ دیا گیا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اللہ کریم کی وحدانیت کا ماننا یہ بنیاد ہے۔ اب اس بنیاد پر معزز سامعین کرام جو پہنچتا ہے تو پھر اس بنیاد ہی پر جو ہے تعمیر ہوگی، پھر تعمیر کہیں اور نہیں ہو سکے گی، اسی بنیاد پر تعمیر ہوگی۔ تو پھر تعمیر کو آپ اگر مختصراً ایک لفظ دیں تو اسلام، دین اسلام، وہ اصول جو دین اسلام بیان فرماتا ہے، یہ وحدانیت باری تعالیٰ کا اعلان کرنے والا، اس کا پابند۔ یہاں پر ائمہ کرام کی ایک بہت تفصیلی بحث ملتی ہے۔ ایمان صرف ماننا نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل ضروری ہے، اور اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کا اعلان کرتا ہے یہ بھی تو ایک عملی صورت ہے، تو عملی صورت میں یہاں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں ہم میں سے سب کو اس سے استفادہ کرنے کی اور اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم بڑی آسانی سے اور بڑے عمومی سی مصروفیت میں، طبیعت خراب ہے، سر درد ہے، کوئی مہمان آ گیا، کیا معاملہ ہے جی، نماز چلی گئی، مہمان تو آپ نے جو ہے اس کی تو مہمان نوازی کی، لیکن جو اللہ کریم کا حکم ہے، جو فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے، اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے۔ اب جو بے دینی اختیار کرتا ہے اس کے متعلق جتنا کچھ بیان فرمایا گیا یہ جب پڑھا جائے تو سمجھ آئے گی، شاید بیان کرنے میں بندہ وہ باریکیاں اس حد کی بیان نہ کر سکے جو تفصیل ائمہ کرام نے بحث کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر صرف عربی ہی سے ہم نے سمجھنا ہے تو ہم تو عجمی ہیں، اور عجمی پر جب بحث آتی ہے تو اس کے بڑے سادہ جو معنی ہے وہ گنگا ہے، یعنی بے زبان ہے۔ تو صاحب زبان جن کی مادری زبان عربی ہے اور بہت وسعت کی حامل زبان ہے، عمومی گفتگو میں سوال جواب میں انہوں نے جو ہے وہ مصروں میں بات کی ہے کہ مالک نے کوئی بات کسی مصرے میں کہی تو غلام نے اس کا جواب پھر اسی طرح شاعرانہ انداز اور ادبی انداز میں جواب دیا۔ لیکن جب بات کلام ذاتی کی آئی معزز سامعین کرام تو پھر یہاں ہر ایک نے ایک ہی بات جو ہے وہ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ تو جو معنی و مفاہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں ہر ایک اس کا پابند ہے تو دین اسلام۔ اگر اس میں کمی بیشی کرتا ہے تو خواہشات ذاتی ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی، جو دین اسلام سے تجاوز ہے وہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ ہاں، اب جب بات آئی اس آیہ کریمہ کے ان حصوں کی کہ جہاں فرمایا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، تو اس سے پیشتر کی بات ہے،
یہ نہیں ہے کہ یہ سارے عقائد بھی ساتھ رکھے اور یہ کہے کہ میں اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ بنیاد وہ ہے، عمل صالح وہ ہے، وہ حصہ صالح ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح فرمایا۔ عمل بد وہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ یہ بڑا سادہ سی بات اور سادہ سا کلیہ ہے۔ اب اس سے پہلے کس نے کیا نظریہ رکھا، کس کے کیا عقائد تھے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ نصیب ہو تو جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا وہ سارے کی معافی اور تلافی کا سبب بن گیا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ پھر عمومی زندگی انسان کی نہیں ہے، قرآن کریم نے جو کچھ بیان فرمایا انسانی استعداد کے مطابق بیان فرمایا، اس کی جہاں جہاں اسرار و معارف ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائے، اختیار بھی فرمائے، اور اپنے روبرو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا اور تصحیح بھی فرمائی۔ اجماع آج ہم تک پہنچانے کا سبب ہے۔ تو کوئی بھی اگر ان اصولوں سے باہر جاتا ہے تو معزز سامعین کرام وہ بے دینی ہے، اور وہ خواہشات نفسی کی بھی جو ہے، نفس کی جو ہے وہ پیروی کر رہا ہے۔ اب بات دوسرا حصہ کہ اللہ پر ایمان لائے، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ انسانی مزاج ہے کہ اسے جب تک جزا و سزا کا احساس نہ ہونا، یہ کسی حدود و قیود میں نہیں ٹھہرتا۔ بے شمار اس کی وجوہ ہیں، اور جن وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے ہر ایک کی استطاعت میں فرق ہے۔ ذہنی استعداد کی بات آئے، وجودی استعداد کی بات آئے، حیثیت کی بات آئے، تو ہر ایک میں فرق ہے، اور قرآن کریم اس فرق کو ایک دوسرے کے انجام کی سر انجام دہی اور ایک دوسرے کی معاونت کا سبب بیان فرماتا ہے، لیکن بے دینی اس کو ان درجوں میں لے جاتی ہے کہ زیادتی اور ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت مظلوم ہو جاتی ہے، ایک جماعت ظالم ہو جاتی ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنے اختیار کا استعمال ناجائز کرتا ہے، جو کمزور ہے وہ اپنا تحفظ نہیں کر سکتا تو وہ مظلومیت کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاں اعمال کے اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا وہاں نتائج کا بھی ضرور ارشاد اور بے شمار دفعہ ارشاد فرمایا آخرت کے حوالے سے، اور یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے کہ ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب ماننا شکر گزاری کی کیفیت ہے، اللہ کریم کا جو ہے وہ شکر ادا کیا جائے۔ اب اگر میں ناشکری پر بحث کروں تو ناشکری جو ہے یہ ایک انکار ہے، اعتراض ہے رب کائنات پر، کیونکہ شکر تو ہے کہ جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے، اور الحمدللہ۔ ناشکری کیا ہے؟ جو ناشکر ہوگا وہ مترض ہوگا۔ اب اس کا اعتراض کس پر آئے گا؟ حتمی طور پر جب بات آئے گی وہ ذات باری تعالیٰ پر آئے گا۔ تو شکر گزاری تحت لے کر آتی ہے اور ناشکری مقابل جا کھڑا کرتی ہے۔ اب جو اللہ کے جا کر مقابل کھڑا ہوا، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جا کھڑا ہوا، جو اللہ کریم کے دیے گئے اصول و ضوابط یعنی دین اسلام کے جا کر مقابل کھڑا ہوا، تو اپنی حیثیت کو وہ تو دیکھ۔ لیکن یہ ایسی بدبختی ہے کہ جب انابت نہ ہو تو یہ حالت، جو کیفیت جو اسے تقوی کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ سلب ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی بدبختی ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر دوسرا حصہ جس میں فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا گیا اسی طرح کہ آخرت میں جو ایمان کے ساتھ گیا اور صالح عمل بھی کیے اس کے لیے جنت اور بخشش بے شمار معنوں میں ارشاد فرمائی گئی۔ ایمان لانا ایک دعویٰ ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ آپ کو شہادت عطا فرماتا ہے۔ اب اس شہادت جو ہے اس کے ساتھ وہ کیفیت جو شکر گزاری ہے وہ بھی ادا ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ حالت جو ناشکری کی ہے اس سے بھی انسان بچ رہا ہوتا ہے۔
ہم اگر عبادات کو اس پہلو سے لیں کہ یہ میرے اندر جو کمالات ذاتی ہیں ان کو اجاگر کرے، میرے گرد و پیش کے حالات میں مجھے ایک انفرادی حیثیت عطا کر دے، یا مجھ پر یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ لفظ مصیبت تو میں نہ کہوں لیکن ناگوار سمجھ رہا ہوں، تو یہ دونوں صورتیں یا دونوں سوچیں درست نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے کوئی شے فضول نہیں دی، نہ پیدا کی، نہ کوئی حکم کی کمی بیشی، ہر شے عین ایک عدل پر ہے، متوازن ہر نظام ہے۔ جتنا انسان عبادت گزار ہوتا ہے اتنا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے اللہ کریم کی رضا نصیب، اتنی اس کی جستجو پاک اور صاف ہوتی ہے اپنے اللہ کی طرف، اپنے مقصد تخلیق کو پاتا ہے۔ اب اس عبادت کا چھوڑ دینا، میں عبادت نہیں کرتا، یا میں نہیں نماز پڑھ سکتا، یا میرا نہیں دل چاہتا کہ میں تلاوت قرآن کریم کروں، یہ بدبختیاں ہیں، اور اگر ان کی تلاش کی جائے تو عمل بد سبب ہوں گے اس حق سے دوری کا۔ بہت بڑی شے اور بنیاد وہ جس سے ہمارے وجود کو توانائی مل رہی ہے، یعنی رزق، اور قرآن کریم جہاں حلال کا بیان فرماتا ہے وہاں طیبہ، حلال بھی ہو، پاک صاف بھی ہو۔ اب اس کھانے کا استعمال، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کہ وجودی طور پر اگر کھانا ہائیجینیکلی درست ہے تو وجود کو قوت دے گا، طاقت دے گا، لیکن اگر وہی کھانا ہائیجینیکلی تو درست ہے لیکن حلال نہیں ہے تو معزز سامعین کرام، پھر ہائیجینیکلی درست وجود کو تو قوت دے گا، لیکن جو حلال نہیں ہے وہ کیفیت جو قلب میں جا کر پیدا ہوگی، جہاں اس وجود کا اور روح کا ربط ہے، وہاں جو جا کیفیت پیدا ہوگی وہ وجود کی تقویت تو دوسری، لیکن یہاں سے وہ روح کو کمزور کر دے گی، اور جتنی روحانی حیات کمزور ہوگی اتنا بندہ بے دینی کی طرف جائے گا۔ اب ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جو بازار سے کچھ کھا رہے ہیں اگر حلال پیسے سے لیا ہے تو کیا طیب بھی ہے، جو ہم ذرائع آمدن اختیار کر رہے ہیں اس میں حب مال تو ہے، اس حب مال کی کوئی حدود و قیود، کوئی جائز ناجائز، کیا اس کا تعین بھی ہے؟ کیا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ سارا کچھ سمیٹ کر میں اکٹھا کر لوں تو جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیا بنا؟ تو بندے کا تو معزز سامعین کرام وہ ہے جو اس نے استعمال کر لیا یا کھا لیا، باقی تو جو کچھ جمع کرتا رہے وہ وارثین کا ہے۔ تو عمل صالح وہ حصہ ہے جو انسان کو بحیثیت مسلمان ایمان کے ساتھ جب نصیب ہوتا ہے تو پھر قرب الہی کا سبب بنتا ہے، اللہ کریم کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اب ایمان کے بغیر آپ غور فرمائیے گا کہ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، پھر اس کے بعد فرمایا وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا ایمان کے بعد پھر بات آتی ہے عمل صالح، کیونکہ اس عمل کا صالح ہونا اللہ کے حکم کے تحت ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اپنی طرف سے کوئی نیکی بدی کا پیمانہ نہیں بنا سکتا۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں نظم و نسق کی تو ساری قوت ہے کوئی نہیں، نہ کوئی مانتا ہے، جمہور کی طرف، عوام کی طرف مبذول کر دی جاتی ہے کہ جی حق حاکمیت عوام کا ہے، کہنا بھی درست نہیں ہے اور جو کہہ رہے ہیں اسے مان بھی نہیں رہے ہیں، اس کے نتائج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ حق حاکمیت اس کا ہے جو مالک ہے، جو خالق ہے۔ آپ بالعموم بات کریں گے تو اس نے حقوق کو فرائض کا تعین فرما دیا ہے، اور جہاں جب اس حکم کے مطابق انسانی معاشرہ ظہور پذیر ہوا وہ ایک اپنی نوعیت کی مثال ہوا، اور ایک خوبصورت گلدستہ مخلوق کو وہاں سے نصیب ہوا کہ وہ معاشرہ دیکھنے کو بھی خوبصورت اور اس کی جو مہک ہے وہ بھی مسحور کن ہے، مخلوق کو جو ہے اس سے بھی تکلیف اور تنگی نہیں ہے۔
یہ جو عمل ہم اختیار کر رہے ہیں کہ حق حاکمیت جو ہے یہ عوام کا ہے، اس کو بھی نہیں مان رہے، اس سارے میں پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم کس نتائج اور کن معاملات میں جا رہے ہیں کہ ہر آنے والا جو دن ہے، ہر آنے والا جو لمحہ ہے وہ تنگی کا اور تکلیف کا آتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم جو اصول بیان فرماتے ہیں، اللہ کریم علماء کرام کے درجات بلند فرمائے، مفسرین کرام کی محنتیں قبول فرمائے، یہ ہم جیسے کمزور اور خطاکار لوگوں کے لیے ایسے خوبصورت پہلو بیان فرما گئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کلام ذاتی ہے، وہ صدقہ حامل ہے۔ اب اللہ کریم کا اپنا احسان کسے کیا کتنا عطا فرماتا ہے، اس کا کرم ہے۔ تو اللہ نے احسان فرمایا، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اکرم التراجم کے تحت قرآن کریم کا اردو ترجمہ فرمایا، پھر اکرم التفاسیر کے تحت جو قرآن کریم کی تفسیر حالات حاضرہ کی مطابقت کے ساتھ بیان فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو سے اگر کوئی استفادہ کر لے تو عمومی جو زندگی کی ضروریات ہیں اس میں اس کی بے شمار درجے کی رہنمائی اس کا سبب ہو۔ اب ہم اگر یہ کہیں کہ ہر کام از خود ہو تو یہ پانی میرے سامنے پڑا، معزز سامعین کرام، میں چاہوں کہ اس سے میں سیراب ہو سکوں، میں اس سے پیاس بجھا سکوں، تو میں اسے اٹھا کر منہ سے نہ لگاؤں تو یہاں سے اٹھ کر میرے منہ تک یہ کیسے پہنچے؟ اس بات اور دنیا کے ان اصولوں کو تو ہم سمجھتے ہیں۔ دین کی طرف جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں آج خود ہی دین حاصل ہو جائے اور آج خود ہی سارا عمل صالح ہو جائے، وہ بھی مکمل ہو جائے۔ ایک جد و جہد ہے، اور اس جہد میں اس کے لیے سمجھ آتی ہے اسبابی دنیا میں، تو دین کی طرف آئیں گے تو کیا تب پھر ہم اس اسبابی دنیا میں نہیں، ہم نے سبب اختیار نہیں کرنا۔ تو اس استفادے سے، اور اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ یہ ہر طرح سے موجود ہے، تقریراً تحریراً، آج کا جو میڈیم ہے سوشل، اس حوالے سے بھی جو ممکن ہے یہ مخلوق میں عام ہو رہی ہے۔ اللہ کریم اس سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ محنت اور کاوش قبول فرمائے کہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس سے مخلوق مستفید ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ پھر فرمایا عمل صالح فلم اجرم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے۔ ربہم جہاں جب فرمایا ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، تو معزز سامعین کرام یہ شان ہے اللہ کریم کی، اس کی ذات رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانے والی ذات رب ہے۔ یہ محتاج ہے جو مخلوق ہے، اس کی احتیاج جو ہے وہ پوری فرمانے والی وہ ذات ہے۔ تو اس نے فرمایا اس انداز زندگی کو اختیار کرو جو تمہارے لیے سہل ہے، جو تمہارے لیے آسان ہے، جس کے لیے تمہیں پیدا فرمایا گیا ہے۔ جو عمل صالح کرو گے وہ اپنے لیے ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی جو عمل بد کرے گا وہ بھی اس اپنے کے لیے ہے۔ ہر ایک نے اپنا متعین وقت جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ ہم سے پہلے مخلوق آئی چلی گئی، آج ہم اپنی زندگی کی جو ساعتیں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، جس دن یہ شمار پورا ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ ہمارے بعد کتنی مخلوق ہے، کس وقت تک ہے، یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی فرصت کی تکمیل میں ہے۔ چاہے آپ اس میں کسی ایک گھاس کے تنکی کی مثال لے لیں، چاہے یہ جو ستارے سیارے ہیں ان کی بات کر لیں، سورج چاند کی بات کر لیں، زمین کی بات کر لیں، زمین پر بسنے والی مخلوق، زیر زمین بسنے والی مخلوق، زیر آب فضاؤں، اس بنیادی انسان کو لے لیں تو معزز سامعین کرام ہر کوئی اپنی فرصت پوری کر رہا ہے۔ ہاں ضروری کیا ہے، اس شعور کو بروئے کار لایا جو اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمایا۔ کلام کیسی ہے، بیان کیسی ہے، اٹھنا کیسی ہے، بیٹھنا کیسی ہے، اور یہ ساری وہ حصے ہیں، وہ تعلیمات ہیں جو دین اسلام سکھاتا ہے۔ آج خود ہمیں یہ منتقل ہو جائے، اس کو لے کر بیٹھ جائیں یا مولانا صاحب کے حوالے کر دو، پیر صاحب کے حوالے کر دو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دین اسلام پر جب ہم عمل پیرا ہوں
تو معزز سامعین کرام، یہ زندگی کی خوبصورتیاں سکھاتا ہے، لحاظ سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے۔ وہ بنیاد جو ایمان کی ہے، وہ بنیاد جو وحدانیت باری تعالیٰ کی ہے، وہ ایسی تربیت کرتی ہے کہ اس بنیاد سے جسے تعلق نصیب ہوتا ہے وہ بالعموم زندگی کی باریکیوں تک، عمومی پہلوؤں تک وہ نہ صرف خود فائدہ حاصل کرتا ہے، مخلوق کے فائدے کا سبب نہیں، تو اپنے معاشرے کی اس بے روی کو دیکھ لو۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونا بنیادی طور پر ایک بھائی چارہ ہے، ایک اخوت ہے۔ کوئی آج کے معاشرے میں کسی درجے کا کسی پر انحصار کر سکتا ہے؟ میری بات کو چھوڑ دو، اپنے روزمرہ کے لین دین میں چلے جاؤ، اپنے رویوں کو ہم دیکھیں، ہمارے رویے کیسے ہیں؟ اگر سامنے طاقتور ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہے؟ سامنے کمزور ہے تو ہمارا رویہ کیسے ہے؟ کسی سے لینا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کسی کو دینا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہے؟ تو دین اسلام خوبصورت طرز حیات عطا فرماتا ہے جس میں بنیاد ایمان ہے اور عمل صالح، عبادات سے معاملات کا دخل ہے۔ ورنہ یہ جو آج ہماری روش ہو چکی ہے نا معزز سامعین کرام، کہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں، یہ بے لحاظی جتنی ہمارے معاشرے میں ہے، یہ اعتراضات جتنے ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بے دینی ہے، دین سے دوری ہے۔ ان اصول و ضوابط جو اللہ نے مقرر فرمائے ان کو چھوڑنا اس انحطاط کا سبب۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نے اختیار کرتے ہوئے مخلوق کی تربیت کا سبب کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں چہ جائے کہ ہم اس حصے پر آ کر کھڑے ہو جائیں جو رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین عادوا والنصارى والصائبین، اگلے حصے تک ضروری ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، تب بات آئے گی وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم، پھر بات وہاں آئے گی۔ نہیں تو جو جتنی خرابی ہم کریں گے سب سے پہلے اس خرابی کو ہم ہی بھگتیں گے، اس کے بعد پھر کسی اور کی باری آئے گی کہ وہ اس تک کیسے پہنچتا ہے۔ فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے اور انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ خوف، یعنی جو کچھ وہ گزار چکے ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا جس سے وہ خوف کھائیں۔ کیوں؟ انہوں نے ذاتی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، انہوں نے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، تو وہ حصہ ہے جو مقبول ہے، جسے اللہ نے پسند فرمایا، تو اس کا خوف قائم۔ وہاں تو ایک شکر گزاری ہوگی کہ بار اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ انداز زندگی عطا فرمایا، پھر مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اسے اختیار کرتا رہا۔ اپنی کمزوری کی ندامت اپنی جگہ، لیکن اعمال کے اختیار کرنے کا خوف نہیں ہوگا، مطمئن ہوگا، اطمینان ہوگا۔ یہ بات کب کی ہے؟ جب روز محشر قائم ہو، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب ماں بچے کو پہچان نہیں رہی ہوگی، جب زبانیں گنگ ہوگی، ہر شے جو ہے وہ دست بستہ دوڑ رہی ہوگی اپنی طرف جہاں جا کر اس نے کھڑا ہونا ہے، اور ہموار میدان، قرآن کریم فرماتا ہے زمین کو ایسا ہموار کر دیا جائے گا کہ کوئی زیر و بم نہیں رہے گا، اس میں پہاڑ جو ہیں وہ اڑا کر رکھ دیے جائیں گے، روئی کی جو گالیں ہیں ان کی طرح دھکی ہوئی روئی کی گالوں کی طرح اڑے۔ وہ جو ہموار میدان اس کے حضور حاضری کے لیے سجے گا، تو اصل بات وہاں کی ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو گزشتہ کا جو ہے وہ خوف نہیں ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے، کیونکہ اس نے وہ عمل وہ کیا جو اللہ کریم نے پسند فرمایا اس کے لیے۔
اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اتباع کی، آمیزش نہیں کی۔ اچھا، جہاں جس معاشرے میں اسلامی احکامات پر عمل نہیں ہے، اس کی تکالیف اور اس کا تعفن خود ہی بھگت رہے ہیں، پھر یہ غلطیاں لے کر جب روز محشر کی بات آئے گی، معزز سامعین کرام، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور مخلوق حاضری کو چلے گی، تو پھر جو تھرتھراہٹ ہوگی، پھر جو کپ کپاہٹ ہوگی کہ میں کیا لے کر آیا ہوں۔ کیونکہ قرآن کریم اس زندگی کے حوالے سے روز محشر کے دن مخلوق وہ جو حساب کے لیے کھڑی ہوگی، وہ بھی کہ ہم کتنا یہاں وقت رہے، دن بھر رہے، آدھا دن رہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کاش تم سمجھتے کتنا وقت تم رہے۔ تو پھر یہ جو ساعتیں یہاں بسر کر رہے ہیں، ان کو ہم ایسا بسر کر کے جائیں کہ اس کا ڈر اور خوف پھر ہمارے ساتھ وہاں بھی چلا جائے۔ اس لیے دین کا سمجھنا ضروری ہے، دین کو حوالے نہیں کرنا۔ اللہ کریم نے ہر ایک کے لیے پسند فرما، ہر ایک کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرما۔ کتنا بڑا احسان! ہم اگر یہ سمجھیں کہ یہ عبادت میرا احسان ہے تو یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پھر اس دن کوئی ڈر ہوگا اور نہ افسوس۔ افسوس ہوتا ہے گزرے پر، جو وقت گزر جائے، ڈر ہوتا ہے آنے والے پر۔ اچھا، افسوس جب گزرے پر نہیں ہوگا معزز سامعین کرام، تو پھر بات آنے کی کرتے ہیں۔ تو آنے کا کیا ہے؟ حساب کتاب ہو۔ تو وہ جو گزرا جس پر افسوس نہیں ہے، وہ ایسا گزرا جو اللہ کی پسند ہے، تو پھر جو آنے والا حصہ اس کا حضور حساب کتاب کا ہے، تو پھر اس پر امید ہوگی، اسے امید ہوگی کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بخشش نصیب ہوگی، اسے خوف نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید اور خوف کے مابین جو کیفیت ہے، اپنی طرف جب ہماری نظر پڑے تو وجود تھرتھرا جائے، کیسی کمزوریاں خطا، اس کی طرف جب خیال جائے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتی رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک دیہی علاقے سے ایک صحابی حاضر ہوئے، آپ جلوہ افروز ہیں، تو انہوں نے صرف اتنی بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیامت کا حساب ہے، یہ اللہ کریم خود لیں گے؟ انہیں تھا کوئی اور تو نہیں لے گا کہ غلط کیا یا صحیح کیا، تو انہوں نے عرض کی کیا مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر جو حساب کتاب ہوگا یہ اللہ کریم خود لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک۔ تو وہ عرض کرتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے۔ تو پھر تو کوئی خوف کی بات نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیں گے۔ کوئی اور حساب لیتا جانے کیا ہوتا، وہ غفور الرحیم خود حساب لے گا، تو پھر تو یا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈرنے کی بات۔ اب یہ بات تعلق معلق کی ہے، تعلق معلق کی کمزوری ہمیں نماز سے دور کرتی ہے، تعلق معلق کی مضبوطی ایک نماز کی ادائیگی کے بعد اگلی کا منتظر کرتی ہے، اس جستجو میں انسان رہتا ہے۔ بڑا فرق ہے۔ تو اعمال جو اختیار کیے جاتے ہیں، اعمال صالح، یہ نکھار پیدا کرتے ہیں، مزید صالح امور کی سر انجام دہی جو ہے اس کی قابلیت دیتے ہیں، اس قابل کرتے ہیں۔ تو اگر ہم باہم گفتگو کر کے اٹھ جائیں، باہم باتیں کریں اور چلے جائیں، اور ان امور کو ہم غور نہ کریں، ہاں ایک بنیادی شاہ ہے کہ خانہ خدا میں جمع ہوئے، یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جمعۃ المبارک میں جب جمع ہوئے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جمعۃ المبارک کی ساعتوں میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جو اس کے حضور عرض کیا جائے وہ قبول ہو جاتا ہے، تو بہت بڑا اللہ کا احسان۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو دین پر بات ہو، جو پہلو جن کی نشاندہی ہو، ہم انہیں اپنی زندگی میں تلاش کریں، اپنی زندگی کا نکھار ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں۔
تو پھر وہ کیفیت اور حال ہوگی کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا کہ جو گزر گیا کیا گزر گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوب گزرا، خوبصورت گزرا، اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق گزرا۔ بات جب آنے والے کی آئے گی تو پھر وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی جو گزرا اس کا افسوس نہیں، جو آ رہا ہے اس کا ڈر نہیں۔ حدیث شریف میں ایک ملتا ہے کہ ایک جماعت روز محشر جنت کا دروازہ جا کھٹکھٹائے گی، بدن ان کے جو ہیں وہ تار تار ہوں گے، خون آلود ہوں گے، اور وجود کا حصہ حصہ کٹا ہوگا۔ تو جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو جو فرشتہ جنت کا وہاں مقرر ہوگا وہ ان سے کہے گا کہ ابھی آپ جنت کو کیسے آ رہے ہو؟ ابھی تو میدان سج رہا ہے، حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد پھر جسے حکم ہوگا بخشش کا وہ اس طرف آئے گا، اب تم اس طرف کیسے چلے؟ تو وہ اللہ کے حضور جب عرض کریں گے اور اللہ جل شانہ کی کیسی عطا ہے کہ بار اللہ تو نے جو کچھ دیا تیرے نام پر لوٹا دیا، بچا یہ وجود، یہ حال تیرے سامنے ہے۔ تو رب کریم قرآن کریم ہے نا کہ اس روز کوئی پر نہیں مار سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن ساتھ پتہ ہے کیا بات؟ جسے اللہ اجازت دے۔ تو ایسا نہیں کہ خود کوئی وہاں گیا، اللہ کی رحمت سے تو ان کا وہ حال اسے ایسا پسند ہے کہ اس نے ان کے لیے جو پھر حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کے لیے سارے دروازے کھول دو، میرے بندے جہاں سے جانا چاہیں گزر جائیں۔ جہاں کپاٹ حساب کتاب کی ہوگی وہاں کیسے لوگ اللہ کریم کی اس خوبصورت جگہوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوں؟ کس لیے؟ یہ اللہ کریم انہیں کیفیت عطا فرمائے۔ تو آج کا تعلق جو ہے بحیثیت مسلمان، سوچیں، مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کہیں میں ایسا تو نہیں بیٹھا لوگوں کو تقریر کر رہا ہوں اور خود بزرگی میں بیٹھا ہوں کہ جانے میں تو بس پار پہنچ گیا ہوں۔ کیسے بھائی پار پہنچ گیا؟ اگلی سانس کا پتہ نہیں، اگلے عمل کا پتہ نہیں، اپنے مزاج سے خوف آتا ہے۔ شیطان کی شیطنت سے بچنے کی کوشش کی جائے، معاشرے کی جو خرابیاں اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ جب تک دنیا سے گزر نہیں جاتے ہم امتحان گاہ میں، تو کیوں پوری قوم من حیث القوم، پوری امت منتظر ہے اور اپنے حصے کا ہم عمل نہیں کرتے؟ پھر اسی طرح اپنے وطن عزیز کو دیکھ، سارے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، چاہے جوتے پڑیں چاہے کھلے پڑیں، کیا ہو رہا؟ اپنے حصے کا کام نہیں کرنا۔ اپنے حصے میں اگر صفائی کا کام ہے تو ہم نے اس میں دھوکہ کرنا ہے، دربان کا کام ہے تو ہم نے وہاں ذمہ داری ادا نہیں کرنی، کہیں پڑھنے لکھنے کا کام ہے تو ہم نے وہاں چوری کرنی ہے، تو پھر یہی نتائج نکلیں۔ لیکن یاد رکھیں قرآن کریم فرما رہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ ہر ایک کی مرضی اس کیفیت کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جہاں فرمائے گا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اللہ کریم ہمیں یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے کہ روز محشر ہمیں یہ کیفیت نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔